مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند بھلا ہے، اس کی رحمت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت اور نسل در نسل ہمارے درمیان قائم رہتی ہے۔ ہم خدا کے نہایت شکر گزار ہیں ہر ایک بات کے لیے، بالخصوص آج کے پاک سبت کے لیے جس میں خداوند خود ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مجھے یاد آ گیا ہم پاکستان میں رہتے ہیں، کیونکہ لائٹ کبھی کبھی بھول جاتا ہوں میں، اور شریر شرارت کرتا رہے گا اور راست باز چلتا رہے گا۔ آئیے زوردار تالیوں میں خدا باپ بیٹے روح القدس کو ویلکم کریں، اس لیے کہ جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر مکمل آزادی ہے۔ تالیاں، ہاللویا۔ جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر مکمل آزادی ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں۔ متی کی انجیل نکالیں، آج ایک اور سچائی کو دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے آن ورڈ پڑھیں گے۔ کو مائک لے کے پڑھنے میں رہنمائی کر دے، کیونکہ ہم انٹرپریٹیشن بھی ساتھ ساتھ ہی کریں گے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں۔ متی کی انجیل کے 6 باب کی 25ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا۔ اپنی جان کی فکر نہ کرنا، پڑھتے جائیں۔ کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے۔ کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے۔ بیٹا ادھر ہی آپ رکیں، میں تھوڑی تمہید کی طرف جاؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا۔ اگر کوئی دنیا دار شخص ہو، دنیاوی شخص ہو، تو اس کے لیے ڈزنٹ میک سینس۔ یہ کیا بات کر دی آقا نے؟ میں تم سے کہتا ہوں اپنی جان کی فکر نہ کرو۔ اپنی جان کی تو فکر کرنی ہوتی ہے، اپنے کھانے پینے کی، اپنی رہائش کی، اپنے بچوں کی، اپنی زندگی کی، ہر کسی طرح سے انسان کو اپنی ہی فکر کرنی ہوتی ہے، اپنی جان کی فکر کرنی ہوتی ہے۔ مگر آقا فرماتے ہیں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اپنی جان کی فکر نہ کرنا۔ کوئی دنیا دار شخص ہے، کوئی دنیاوی شخص ہے، اس کے لیے ڈزنٹ میک سینس۔ یہ کیا بات کر دی؟ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اپنی جانوں کی فکر نہ کرنا۔ بھائی کیوں نہ کریں فکر؟ خداوند جی اپنی جان کی فکر نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ اپنی جان کی فکر تو ہمیں کرنی پڑے گی۔ اس کا جواب اگلی آیات میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے جواب کی طرف جائیں گے۔ یہاں پر فکر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، سب میرے ساتھ رہیے، ادھر ادھر نہ الجھیں، کلام آپ کے لیے ہے۔ میں نے رات کو کر لیا تیار، مجھے سمجھ آ گئی ہے اس کی۔ فکر کے لیے جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے میرمیناؤ، یعنی انزائٹی۔ انگلش میں انزائٹی استعمال ہوا ہے۔ ڈونٹ انزائٹی، پریشانی میں نہ پڑو۔ فکر کے لیے لفظ پریشانی استعمال ہوا، انزائٹی۔ پادری صاحب انزائٹی کے معنی یہی ہوتے ہیں نا، ڈپریشن، سوچ کسی چیز میں لگا لینا، فکر مند ہو جانا، فوکس کر لینا۔ تمہید اس کی یہ ہے، دنیا نفسا نفسی کا شکار ہے۔ ہر لحاظ سے ہر ایک انسان اپنی اپنی فکر میں ہے۔ کوئی اولاد کی فکر میں ہے، کوئی اپنی بیماری کی وجہ سے فکر مند ہے، کوئی کھانے کی وجہ سے فکر مند ہے، کوئی رزق کی تلاش میں ہے، کوئی جاب کی وجہ سے فکر مند ہے، کوئی بچوں کے رشتوں کی وجہ سے فکر مند ہے، کوئی اپنی زندگی کے لیے فکر مند ہے، کوئی اپنے فیوچر کے لیے فکر مند ہے، کوئی اپنی پڑھائی کے لیے فکر مند ہے، کوئی اپنے لائف پارٹنر کے لیے فکر مند ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہر لحاظ سے ہم فکر مند رہتے ہیں، ہر لحاظ سے۔ یسوع مسیح فکر مند دنیا میں آتے ہیں
یسوع مسیح اس فکروں سے بھری ہوئی دنیا میں آتے ہیں. ہر ایک شخص فکر کا شکار ہے. کوئی ابن داؤد کو پیچھے سے آوازیں دیتا ہے, اے ابن داؤد, اے ابن آدم, مجھ پر رحم کر دے. کیا رحم کر دوں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں, میری آنکھیں کھول دے. فکر ہے. کوئی 12 سالوں سے بیمار عورت ہے, وہ پیچھے بھاگتی پھرتی ہے. یسوع مسیح کی فکر تھی, اپنی بیماری کی فکر تھی اسے ہر لحاظ سے. ایک فکر اور بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, جو فکر بائبل مقدس بتاتی ہے. اس لیے آقا فرماتے ہیں, میں تم سے کہتا ہوں اپنی جان کی فکر نہ کرنا. میں سوال کرتا ہوں, آقا جی کیوں اپنی جان کی فکر نہ کریں؟ اے میرے یسوع, ہم آپ کو مانتے ہیں, آپ ہمارے دل و جان ہیں, آپ ہر لحاظ سے ہمارے لیے قابل فہم, قابل عزت, ہر لحاظ سے ہم آپ کو چاہتے ہیں, مگر اپنی جان کی فکر کیوں نہ کریں؟ آقا کیا فرماتے ہیں؟ جی پڑھیے. کیا جان خوراک سے اور جواب مل رہا ہے جی, جواب مل رہا ہے, پڑھیں. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہاں, کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ جس نے تمہیں جان فراہم کر دی. پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا, اور خدا نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. زندگی آپ نے کہیں سے چھین کے تھوڑی لی ہے. کس نے دی ہے؟ آپ کے کہنے پہ دی ہے کہ اپنی مرضی سے اس نے دی ہے؟ میرے ساتھ رہیں ذرا, پوائنٹ ہے. آپ کے کہنے پہ تو نہیں نہ دی, آپ کے کہنے پہ نہیں دی, اپنی مرضی سے اس نے دی ہے. اور میرا ایک شعر ہے اس کے اوپر, کار قدرت ہے زندگی بھی دی سزائیں بھی, جیسے دنیا میں آنا انتخاب ہو میرا. یہ خدا نے دی ہے, زندگی بھی دی ہے, جسم بھی دیا ہے, سانسیں بھی دی ہیں, ہر ایک چیز دی ہے. آپ کی مرضی سے نہیں دی, اس نے اپنی مرضی سے دی ہے. تو اس کی جان کی فکر کون کرے گا؟ میرے ساتھ رہے, جس نے دی ہے. کیوں جی بھائی جی؟ جی ہے نا, جس نے آپ کے بچوں کی فکر کون کرتا ہے اس دنیا میں؟ میں کرتا ہوں, آپ کرتے ہیں نا, آپ کرتے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے, میں تم سے کہتا ہوں اپنی جانوں کی فکر نہ کرو. کیا جان بدن سے بڑھ کر نہیں, یا پوشاک بدن سے بڑھ کر نہیں؟ آگے پڑھیں, کیا لکھا ہے؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں, نہ کاٹتے, نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں. اچھا, بعض مثالیں ہوتی ہیں جو گھڑی ہوتی ہیں, جن کی ریالٹی نہیں ہوتی. ان مثالوں کی ریالٹی ہے جو خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں, اور یہ فیکٹ سے بری ہیں. ان ہوا کے پرندوں کو دیکھو, نہ یہ بوتے ہیں, نہ یہ کاٹتے ہیں. ہاں جی پڑھیں ذرا, ان بچوں کو سنبھالیں, غور سے پڑھیں. نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا کوئی چڑی یا پرندہ کسی پرچون کی دکان پہ جا رہا ہے, میں یار ذرا راشن لینے جا رہا ہوں, آگے جنگ لگنے والی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. نیور. ان ہوا کے پرندوں کو دیکھو. اچھا, بعض اوقات ہمارے مسیحی لوگ نا اس سے ایک اور ٹرم نکالتے ہیں امون, اور وہ ٹرم یہ ہوتی ہے, او خدا نے کیا کل دی فکر کوئی نہیں کرنی, تو کام ہی چھاڑ کے بہ جانا. سمجھاؤں گا واضح خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے. اپنی جانوں کی فکر نہ کرو. ان ہوا کے پرندوں کو دیکھو, نہ یہ بوتے ہیں, نہ کاتے ہیں, نہ ہی یہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں, تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو تمہارا آسمانی باپ, کوئی بشپ یا آرگنائزیشن نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی ڈینومینیشن نہیں, کوئی پروٹسٹنٹ کیتھولک نہیں, کوئی آپ کو رزق نہیں دیتا, یا ان چڑیوں پرندوں کو رزق نہیں دیتا. کیا لکھا ہے؟ بلکہ تمہارا آسمانی باپ ان کو رزق دیتا ہے. فکر کرتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, ہم بارہا پریشان رہتے ہیں, ہم کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے. آگے پڑھیں, کیا لکھا ہے؟ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ چڑیوں پرندوں سے زیادہ قدر آپ کی ہے یا نہیں؟ ہمیں سچ بتا دیں, ہاتھ لا کے ذرا بتا دیں, سونے والے جاگ جائیں. ان سے زیادہ ہے. آپ کیا ہیں؟ اشرف المخلوقات. آپ کے بارے میں ٹائٹل بھلا کیا ہے؟ ٹائٹل یہ ہے, نالا والانسان الہ صورتینا. آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند پیدا کریں. تو جو خدا کی شبیہ پر ہے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور ان کی فکر کرنا بھی اس کا ذمہ ہے, ہمارا ذمہ نہیں ہے.
فکر فوکس ضرور کریں, اپنے گول سیٹ کریں. یہاں پر جو لفظ انزائٹی ہے نا, پریشان ہو جانا, ہو اب کیا ہوگا, ہو اب کیا ہوگا, یہ اب کیا ہوگا جو جملہ ہے نا, یہ جو اب کیا ہوگا جملہ جو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے آپ کے سر پہ کوئی بھی نہیں ہے. کیوں جی مین بھائی؟ جب انسان کے پیرنٹس اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا, وہ اس دنیا میں بڑا بے یار و مددگار محسوس کرتا ہے, مگر جس کی میں یہاں پر بات کرتا ہوں وہ مرنے کا نہیں. وہ ایک دفعہ مر کے جی اٹھا ہے اور اس نے کہا میں عبدالآباد تک زندہ رہوں گا, موت اور آل میروا کی کنجیاں میرے پاس ہے, میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. توکل اس کے اوپر ہے. بہت فکر کرتے ہیں, کسی کو بادشاہی کی فکر ہے, یہ ملکوں پہ دیکھ لیں, کسی کو اپنا ملک بچانے کی فکر ہے. آج یہ فکریں میں اسی لیے کوڈ کر رہا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ فکر ہونی کس چیز کی چاہیے, فکر ہونی کس چیز کی چاہیے. آج دو طرح کی فکر میں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ نے وہ لے لی اپنی زندگی میں, میرے ساتھ نے بہنیں بہنوں بڑی فکر ہوندی, کپڑے دی بڑی فکر ہوندی ہے, میک اپ کٹ دی بڑی فکر ہوندی ہے. اور میں ٹونٹ نہیں کر رہا, یہ ان کی ضرورت بھی ہے آج کل کے معاشرے میں, لیکن فکر ہوتی ہے ان کو. کیوں جی کرامت بھائی, سانوں بھی فکر ہوندی ہے, ٹائی کیڑی لا کے جائی, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی فکر ہے یار. اور نواں فنکشن آ رہا ہے اور سارے کہن گے پائی صاحب نے کپڑے کنج دے پائے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب سی فکر ہے. زبور 51 نکالیں, اب کام شروع ہو گیا ہے. زبور 51 نکالیں, فکریں تو ہم نے دیکھ لیں. آگے پورا حوالہ نہیں میں نے پڑھا, آگے لکھا ہوا ہے ان جنگلی سوسن کے درختوں کو دیکھو, نہ یہ چل سکتے ہیں نہ محنت کر سکتے ہیں, تو بھی اپنی ساری سلطنت کے باوجود سلیمان بادشاہ ان کی مانند ملبس نہ تھا. تو کپڑوں کی فکر, گاڑیوں کی فکر, پیسوں کی فکر, پیٹرول کی فکر, جاب کی فکر, کھانے پینے کی فکر, فکر ہی فکر. زندگی فکروں سے بڑی ہے. اور یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں, کہتے ہیں اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو. اچھا جی, ساری فکریں ڈال دیں خداوند. خداوند یسوع مسیح نے خوب مثالیں دے کر ہمیں سکھایا. میں پچھلے دنوں میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے ایک بڑی خوبصورت فکر, بلکہ دو فکریں دیکھیں. دو فکریں, وہ فکریں اپنی زندگی میں لے لیں بہن بھائیو, آپ کی زندگی سفل ہو جائے گی. یہ چیلنج ہے اور آپ بائبل مقدس کے بحاف پہ اس کو مانیں گے کہ یہ چیلنج زبردست چیلنج ہے. زبور 51 ذرا نکالیں اور اس کی 11 آیت کو آن ورڈ پڑھیں. کیا لکھا ہوا ہے جی؟ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر, مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر. ادھر تھوڑا سا رکیں گے. یہ فکر ہے, یہ فکر بھلا کس کی ہے؟ بزرگ داؤد کی فکر ہے. یہ فکر اس کی ہے جو خداوند نے اس کو کہا تھا کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. داؤد کا مطلب بھی پیارا ہوتا ہے. اس کی خوبصورت فکر رات کو میرے ذہن میں آئی, میرے دل میں آئی. خدا نے مجھے کہا میرے لوگوں کو بتا دے کہ فکر رکھنی ہے تو ایسی رکھ, مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر دے. یہ فکر آج ہماری کلیسیا کے اندر سے جا چکی ہے. آج ہم کیجول ہو چکے ہیں. آج ہماری زندگی بہت بدل گئی ہے. اور جب ہم نے ڈانس کرنا ہوتا نا چرچ میں یا ویسے ہی شادیوں میں, پھر ہم کہتے ہیں داؤد بھی تو ناچدا ہی نا, ٹپا مار کے داؤد سے پہنچ جانے ہیں. داؤد کے کریکٹر پر, داؤد کی ذات کے اوپر, بزرگ داؤد کی زندگی کے اوپر ہم اتنے بڑے بڑے الزامات لگا دیتے ہیں. داؤد تو ناچدا ہی نا, اب بائبل چ لکھا ہے, اب میں خود پڑھیا, اس لیے نچو. پادری ناچتے پھرتے چرچوں میں ناچتے پھرتے ہیں, ان کا دل ناچ رنگ سے باہر ہی نہیں آیا. میں کرٹیسائز کر رہا ہوں, اوپن کرٹیسائز آن ایئر. ہم پھر داؤد کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتے ہیں, داؤد بھی تو ناچدا ہی نا. یہاں پر داؤد کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں میچ نہیں کرتے ہم؟ کبھی ہم نے داؤد کی طرح ناچنے کے علاوہ یہ کہا اے خدا مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر دے, مجھے اس کی بڑی فکر ہے.
کھانے کی فکر ہے، روٹی کی فکر ہے، پینے کی فکر ہے، کپڑے کی فکر ہے، میک اپ کی فکر ہے، جانے آنے کی فکر ہے، پیٹرول کی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، اپنی زندگی کی فکر ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ فکر نہیں ہے کہ تو اپنے حضور سے مجھے خارج نہ کر دے. وہ مس کرتا ہے ان دو چیزوں کو مس کر رہا ہے. اسی تے مس کرنے اپنے لائف پارٹنر نو. کام تے پہنچی دا تے میسج آیا دا مس یو. آئی مس یو. نوجوان بچے بچیاں آئی مس یو. بڑا لفظ ہے آئی مس یو. اچھا اگلا سوچتا یار مینوں بڑا ہی مس کردا یار. ارے میرے نال کنا کو پیار کردا. آئی مس یو. لفظ جڑا نا زندگیاں نو خراب کر گیا. آئی مس یو. اور کبھی خدا کو ہم نے کہا میں تیرے روح کو مس کر رہا ہوں, مسا کم ہو گیا ہے, انوائنٹنگ جاتی رہی. خداوند جی داؤد کی طرح اس بات کی فکر کس کو ہے تو اپنے حضور سے مجھے خارج نہ کر, مجھے اپنے حضور ہی میں رہنے دے. آئی مس یو جیسس. خدا میں تجھے مس کر رہا ہوں. آج میں نے پریئر نہیں کی, مجھے بھاری بھاری محسوس ہو رہا ہے. آج میں نے دعا نہیں کی, آج میرے خاندان میں تیرا نام نہیں لیا گیا. خداوند آج کیسا برا دن گزر رہا ہے. A long day. کتنا عجیب دن ہے. داؤد کہتا ہے مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر. کیوں جی بچے ہو کرن پتر, خدا تے حضور تو خارج ہوندے نقصان بھلا کی ہوندے نے. ذرا پیدائش کی کتاب کڈیو نا ذرا, 3 باب 14 آیت. بائبل کس کس کے پاس ہے؟ آج دیکھو نہیں ہے گی, پیچھے بھی دکھائیں کس کس کے پاس ہے. ہالےلویا. چلو جی دیکھو نہیں ہے گی, خدا انہوں بھی دبے جی. اسی 4-5 ہزار دا جوڑا پا سکنے ہیں نا کپڑیاں دا, جی اسی بائبل نہیں نہ لے سکتے, خدا تانوں مفت دے دے کسے پاسوں آ جائے, پر تسی چرچ چ ضرور لے کے آیا کرو. کیوں جی امجد بھائی؟ کپڑے تو برانڈوں کے پہنتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, اب میرے بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں میں نے یہ نہیں کپڑے پہنے, میں نے یہ پہنے. اپنی ماما کے ساتھ لڑتے ہیں, ہمیں یہ پتا ہے. ہم کیئر نہیں کرتے. ہم داؤد کی طرح دل میں یہ تجسس نہیں رکھتے کہ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر دے. فکر بہت ہے, بڑی فکر. اور خداوند یسوع مسیح کا متی کی انجیل کے اس باب میں آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنیا کی فکروں کو آپ کو دبا دیا ہے. جو اصل فکر ہے وہ یہ ہے. آقا فرماتے ہیں تم میرے ساتھ تھوڑی دیر بھی جاگ نہ سکے. تھوڑی دیر جاگ کر انہوں نے کرنا کیا تھا؟ ذرا میرے ساتھ رہیں. کیوں جی یسوع مسیح کیا کر رہے تھے بیٹا؟ تو یسوع مسیح ان کو کس کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں؟ کس کے حضور کر رہے تھے؟ باپ کے حضور دعا کر رہے تھے. تو یسوع مسیح نے ان کو ایک ہی فکر دی ہے. ایک جگہ پر جا رہے ہیں, آقا معجزے فرما رہے ہیں, کبھی کسی لنگڑے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, لنگڑا چوکھٹیاں بننی شروع ہو گیا, کبھی کسی بدو گرفتہ کو شفا دے رہے ہیں, کبھی 4000 کو, کبھی 5000 کو کھانا کھلا رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. شاگرد تھک گئے نے, اب کھانا کھانے بیٹھ گئے ہیں. آقا مصروف ہیں, آقا میسج دے رہے ہیں, آقا دعائیں کر رہے ہیں. اب ایوب شاگرد آتے ہیں, کہتے 3 دن سے یہ شخص بھوکا ہے جو ہمارا استاد ہے آقا, اور کھانا نہیں کھا رہا. آقا کہتے ہیں آقا کھانا کھا لیجئے. آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میرے لیے میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو ہالےلویا پورا کروں. یہ ہے خدا کی فرما برداری, خدا کی حضوری. اور بزرگ داؤد کہتا ہے مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر. ریکویسٹ, ڈفرنٹ ریکویسٹ. میں جب اس ریکویسٹ کو دیکھ رہا تھا, اس فکر کو دیکھ رہا تھا, اس کی اس جستجو کو دیکھ رہا تھا, میرا دل شکر گزاری سے بھر گیا تھا. ہالےلویا. اور میں روح القدس سے بھر گیا تھا. جاتے جاتے راستے میں جا رہا تھا, اتنی بڑی فکر. آج یہ فکر کہاں گئی؟ آج یہ فکر نہیں ہے. آج اس فکر کو دنیا کی فکروں نے دبا ڈالا ہے. تو گویا ہمیں اگر اس چیز کی پریشانی ہے کہ میں کہیں خدا کے حضور سے خارج تو نہیں ہو گیا, یہ والی انزائٹی ضرور لیں, یہ والی پریشانی لیں. باقی پریشانیاں آپ کے پاس نہیں آئیں گی. میرے ساتھ رہ جائیں. بزرگ داؤد سے میں نے یہ سیکھا کہ خدا سے ہر روز کہا کریں مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر. کیونکہ زندگی کے معاملات میں میرے بھائیوں بہنوں عزیزوں ہمیں پتہ نہیں ہوتا
کہاں پہ ہم نے خدا کے روح کو رنجیدہ کر دیا, کہاں پہ ہم نے اپنی باتوں سے خدا کے دل کو توڑ دیا, کہاں پہ اس کو ملول کر دیا ہم نے, کہاں پہ ہماری وجہ سے روح القدس غم زدہ ہو گیا. اس لیے یہ دعا, پچھلی بار میں نے کیا کہا تھا, دعا میں کون سا پوائنٹ شامل کرنا ہے؟ ہم اگر ادھر ہی تھے تو پچھلی دفعہ ایک پوائنٹ تھا جو میں نے کہا تھا اپنی دعا میں. پچھلا ٹاپک کیا تھا جی؟ ہاں جی, ہاں جی, تو ایک پوائنٹ تھا, اس کا کلپ بھی ایک وائرل ہے. پوائنٹ یہ تھا, اپنی زندگی میں اپنی دعا میں ایک پوائنٹ یہ رکھیں, جس طرح یسوع مسیح نے بزرگ پطرس کے لیے دعا کی کہ میں نے تیرے لیے دعا کی کہ میرا ایمان جاتا نہ رہے, یہ پوائنٹ شامل کریں, اے میرے خدا میرے خاندان کا, میرے بچوں کا, میری بیٹے بیٹیوں کا ایمان جاتا نہ رہے. ایک پوائنٹ یہ بھی آج شامل کر لیں, اے خدا مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر. فکر کر لیں اس بات کی, فکر. میں اکثر ان بچوں کو سمجھاتا ہوں, میرے ساتھ ہوتے ہیں ایوب, اینتھونی بچے, میں اکثر ان کو سمجھاتا ہوں, آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, آپ کسی بھی گیدرنگ میں ہوں, آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوں, آپ دفتر میں ہوں, گھر میں ہوں, آپ گراؤنڈ میں ہوں, کسی جگہ پر بھی ہوں, ایک بات یاد رکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے خدا کی حضوری میرے اوپر ہے, میں اس کی حضوری میں چلتا ہوں. خدا سے کبھی جدا ہونے کی کوشش نہ کریں, یسوع سے کبھی جدا ہونے کی کوشش نہ کریں. جتنی مرضی بڑی گیدرنگ میں چلے جائیں, جتنی مرضی عجیب گیدرنگ میں چلے جائیں, آپ کو روح القدس سنبھالے رکھے گا. آپ کو نہیں بلکہ ان میں سے آپ کی طرف دو چار کو لے آئے گا. ہاللیلویہ. ہم اکثر مائل ہو جاتے ہیں, غلط گیدرنگ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یہ باتیں آپ کو عام لگ رہی ہوں گی, ان باتوں کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہماری نسلیں اور زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں. پلیز, اس لیے بزرگ داؤد کی مانند آج سے کہیے, اے خداوند مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, 30 سالوں سے ہم خدا سے خارج ہو کے پھر رہے ہیں. اب پیدائش کی کتاب 3 باب نکالیے 14 آیت سے, خدا کی حضوری سے خارج ہونے کے نتائج کیا ہیں؟ پیچھے والے بھی سنیں. اگر ہم خدا کی نافرمانی کر کے اس کے حضور سے خارج ہو جاتے ہیں, خارج کہتے ہیں نکل جانا, خدا کے حضور سے چلے جانا, باغی ہو جانا, ریبل غدار ہو جانا, تو اس کے نتائج کیا کیا نکلتے ہیں, اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ جی پڑھیے. یہاں پر ایک پراپر گروہ ہے. اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا, اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا. تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا. سزائیں چیک کر لیں, نیگیٹیوٹی چیک کر لیں, اب کام شروع ہو گیا ہے. اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا. عمر بھر خاک چاٹے گا. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان. سوری, یہاں پہ تھوڑا سٹے کریں. ہمیں یہاں پر لگتا ہے اوہو آدم تے ہوا نے پھال کھادا تو خدا نے انہوں نے سزا دے دی تھی, دیٹس اٹ, بس خدا نے باہر نکال دیا. آپ کو ایک بات, میں نے جب میسج یہ باہر کس نے سنا تھا, 2 آدم والا میسج سنا تھا ہم سب نے, اس میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پر صرف سزا جاری نہیں ہوئی, یہاں پر فطرت کے مظاہر بنی نوع انسان کے خلاف ہو گئے تھے. یہاں پر زمین جو خوبصورت پھل مزیدار سبزیاں اگاتی تھی, اب لکھا ہے وہ زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اور کانٹے اگائے گی, اور تو پیار محبت سے نہیں بلکہ خون پسینے کی کمائی کر کے اس میں سے فصل کو جوت کر رزق کمائے گا اور پھر کھائے گا. یہ موسم تیرے خلاف ہو جائیں گے. پسینہ کس لیے آتا ہے کہ گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے. سورج کے مظاہر تیرے خلاف ہو جائیں گے, کائنات کے شوشے تیرے خلاف ہو جائیں گے, زمین تیرے خلاف ہو جائے گی. یہ سزا کوئی عام سزا نہیں تھی, یہ سزا بہت بڑی سزا تھی. اس لیے خدا کی حضوری سے وہ نکل چکے تھے تو یہ سزائیں ان کے اوپر راغب ہو گئی. اور کلام میں لکھا ہوا ہے جن جانوروں کے ساتھ آدم کھیلتا تھا ان کے نام رکھتا تھا, لکھا ہے وہ تیری ایڑی پر کاٹے گا اور تو اس کی کھوپڑی کو کچلے گا. شیر تیرے خلاف ہو جائیں گے, درندے تیرے خلاف ہو جائیں گے, زمین کے سیلاب تجھے ڈبو دیں گے, سمندر کی گہرائی تجھے ڈبو دے گی, آسمان کے مظاہر تیرے خلاف ہو جائیں گے, طوفان تجھے گرا ڈالیں گے. فقط تو اب میری حضوری سے نکل چکا ہے. اس لیے میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا. خدا کی حضوری سے جب ہم نکلتے ہیں تو نقصان ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے. اس لیے بزرگ داؤد نے کہا, اے خداوند مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر, کیونکہ جب تیرے حضور سے خارج ہو جاؤں گا نقصان, بیماریاں, پریشانیاں,
इंसाइटी मेरे बारे में, मेरे हक में, मेरे सर्कल में आ जाएगी। आगे पढ़ें क्या लिखा है। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इसका मतलब है पहले वो नहीं काटता था, पहले वो साथ साथ रहते थे। मेरे साथ रहे। आगे पढ़ें क्या लिखा है। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा और तू दर्द के साथ बच्चे That जनेगी। was a natural process। उस टाइम पे जो हमारे पर लागू हो गया मेडिकली, ये हमारे पर लागू हो गया। कॉज क्या हुआ? खुदा की हजूरी से, खुदा की हजूरी से निकलने का कॉज क्या हुआ? कम टू द पॉइंट, नाफरमानी। आज जो शख्स नाफरमानी करता है, जिंदे मर्जी भंगड़े पांदा रहे, मैं मसीही हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, हम यीशु के वसीला से जब खुदा की हजूरी से खारिज हैं तो हम खुदा की हजूरी से खारिज हैं। ये बाइबल मुकद्दस कहती है। पढ़े आगे क्या लिखा है। औरत के लिए भी था, और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। अगर हमने गुनाह नहीं किया, आदम ने किया था, तो सजा हमारे लिए क्यों है? व्हाट मेक सेंस? डजंट मेक सेंस। इस तरह तो सेंस नहीं बनती। आदम ने गुनाह किया। आपको एक बात बताता चलूं, मेरी पिछले दिनों में किसी मुस्लिम दोस्त के साथ बात हो रही थी मौरूसी गुनाह के ऊपर, तो मैंने उसको बताया। उसने कहा जी गुनाह तो आदम ने किया, अही तो कितने सा सवाल है ना जी सवाल। गुनाह तो आदम ने किया, हम वहां पे कहां थे? तो मैंने उनको बताया भाई आप ना तो आसमान से गिरे हैं, ना मशरिक मगरिब से भाग के आए हैं। हम उस वक्त आदम के सुलभ में थे और आदम के डीएनए में थे, और खाली आदम उस जन्नत से नहीं निकला, बल्कि बतौर उसका डीएनए, उसका तुखम होते हुए हम सारे जन्नत से निकले हुए हैं। वो यार आदम, हम आदम हैं। मैंने कहा या तो आप अपने आप को कहें आप आदम नहीं है। तो कहता है कि नहीं मैं तो आदम हूं। मैं कहा फिर वही समझ लो, वही आदम है, वही आदम है। हम आदम के सुलभ में थे जब हम वहां से निकले हैं। सो प्लीज, खुदा की हजूरी से निकलना खतरनाक है। एक शख्स को खुदा ने अपनी मर्जी से अपनी हजूरी से निकाला फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द एक्सपेरिमेंट। किसी ਨੂੰ लोहे ਦੇ चने चबाना से, पंजाबी की मिसाल है कि मैं लोहे ਦੇ चने चबा लांगा किसी को। मुझे अयूब का वाकया याद आता है। अयूब का वाकया याद आता है। खुदा ने अयूब को अपनी मर्जी से फॉर द टाइम बीइंग अपनी हजूरी से निकाला और अबलीस के हाथों में दिया। उसका तजर्बा, उसका एक्सपीरियंस इतना बढ़ चुका था खुदा की हजूरी में रह रह के कि जब वो हल्की सी दुनिया की ठोकर लगी भी, अबलीस की तरफ से ठोकर लगी भी, तो उसका ईमान जाता ना रहा। मुख्तलिफ तरीकों से अबलीस ने उसको आजमाना शुरू किया, अबलीस ने उसको डगमगाना शुरू किया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब उसे सारा कुछ छीन जाता है, जिन चीजों की फिक्र हमें खा जाती है, जिन चीजों की फिक्र हमारा ईमान डगमगा देती है, वही चीजें उससे छीन जाती हैं। एक नौकर आता है, वो कहता है तेरे बच्चों के ऊपर पूरे का पूरा घर गिर गया, तेरा महल गिर गया, तेरे बच्चे मर गए। दूसरा आता कहता तेरा खेत सारा जल गया, तेरे जानवरों के ऊपर बिजली गिर गई, कुछ भी नहीं रहा, जो जो माल मुएशी थे सब कुछ गरक हो गया है। अब तू क्या कहता है? बुजुर्ग ने अल्फाज बा आवाज़े बुलंद एक ही कहा, उसने कहा मैं रोने का नहीं और मैं घबराने का नहीं, क्योंकि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। जिसने दिया उसने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। हालेलुया। देयर इज अ पावर ऑफ फेथ। जिसने दिया उसने लिया, उसी का नाम। मगर उसकी हजूरी से खारिज नहीं होना चाहता। जब मैं उसकी हजूरी में हूं तो मेरे पास सब कुछ आ सकता है। कलाम में क्या लिखा है? पहले तुम उसकी बादशाही को ढूंढो तो दुनिया की सारी चीजें तुझे। बड़े आदम साहब ने क्या किया आगे? उसके लिए क्या चीज हुई? और आदम से उसने कहा चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ बीवियां की गल नहीं मननी चाहिए? अब बंदे बहुत ही तां ही नहीं मानते। अयूब कहता भाई साहब मैं अपनी बुढ़ी की बिल्कुल गल नहीं मानता। खुदा आपकी मोहब्बत को, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को कायम रखे। बाज़ औक़ात ये तासुर दिया जाता है क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी। बीवी की गल चंगी तो मनो, तो ये तो बात ठीक नहीं थी ना। खुदा ने कहा था कि तूने नहीं खाना, मान ली। एनीवे, सजा की तरफ चलते हैं। जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था। हाँ, मैंने तुझे हुक्म दिया था, मैंने तुझे हुक्म दिया था। आगे पढ़ें। कि उसे ना खाना,
इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई जमीन तेरे सबब से लानती हुई। इसका मतलब है जमीन वैसे लानती नहीं थी, किसी के सबब से लानती हो जाती है। छोटा सा पॉइंट है, जरा सुने बहनें भी, जरा सुने भाई भी। किसी का घराना किसी एक शख्स के सबब से लानत के अंदर आ सकता है, कर्ज के अंदर आ सकता है। बहनें माइंड ना करें, क्योंकि अलमिया है, हमारे पास केसेस आते हैं। बहनें अक्सर अगर 2 3 4 दफा दुआ कराने से शिफा नहीं मिली तो थोड़ा और भी ट्राई कर दें, ट्रायल भी चलते हैं उनके ना। कहती हैं चलो कोई बात नहीं, मेरी किसी मुस्लिम दोस्त ने कहा था फलाना पीर है। ये रियलिटी है, मैं आपको साबित भी करके दिखा सकता हूँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा ईमान डगमगा जाता है हमारा। मेरे अजीजों, एक शख्स के सबब से पूरा घराना भी कर्ज के अंदर आ सकता है, लानत के अंदर आ सकता है। एक आदम के सबब से पूरी जमीन को क्या कहा गया? जमीन तेरे सबब से क्या हुई? लानती हुई। और आगे क्या लिखा है? मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। तो इसका मतलब क्या है? उगाएगी द फ्यूचर सेंटेंस, उगाएगी। तो पहले क्या था? पहले ऐसा नहीं था। क्यों जी मीन भाई? पहले तो अच्छा था ना, अच्छा था, सब कुछ खुदा ने बनाया तो देखा अच्छा है। कभी नहीं लिखा, जितने भी हम देखते हैं पैदाइशी किताब पहले बाब से लेकर, कब कहीं नहीं लिखा खुदा ने कहा यार ये बुरा है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा था। अब क्या है? अब ये जमीन तेरे सबब से लानती हुई और क्या करेगी? ऊंट कटारे और कांटे उगाएगी। और जब ऊंट कटारे और कांटे उगाएगी, जब हम इस जमीन की फसल खाएंगे, हमारी जिंदगी कम होती चली जाएगी, क्योंकि जिस दिन तूने खाया तू मेरे साथ रहे। कौन समझ आई जी क्यों मारने ऐसे? प्लीज, ये खुदा की हजूरी से निकलने के नतायज हैं, नुकसानात हैं। इसलिए बुजुर्ग दाऊद ने कहा ना 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 खुदावन जी, मैंने तो पैदाइश की किताब में पढ़ा हुआ है कि तेरे हजूर से खुदावन जब निकलते हैं तो नुकसान ही नुकसान है। फिर कहता है ऐ खुदा मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर। कहता क्यों था? गुनाह के सबब से। गुनाह हो चुका था, डर गया, परेशान हो गया। आगे क्या लिखा है? 51 ज़बूर 51 से अगली आयत, एक दूसरी आयत है। ये फिक्र थी पहली। क्यों बहन पिंकी? खुदा आपको बरकत दे। ये फिक्र है पहली, खुदावन मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर दे। मैंने कहा था मैं 2 फिक्रें बताऊंगा। अगली आयत में क्या लिखा है? उसी आयत में अगले अल्फाज क्या है? और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। ब्यूटीफुल एंजाइटी, कितनी खूबसूरत परेशानी है। मैं कहता हूं ऐसी परेशानी हर एक मसीही ਨੂੰ लग जाए, आज तो ही लग जाए, होन तो ही लग जाए। ये बददुआ समझे या दुआ समझे, मैं कहता हूं लग जाए। हम ये कहते रहे, क्यों भी जहांगीर कहते रहे है खुदावन अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर, कहते ही नहीं है, पता ही कोई नहीं। अब 75% मसीही ने जिन्होंने ऐ मारे बाप ही आंदी, बस अगली दुआ कोई नहीं आंदी, आगे आता ही कुछ नहीं है। क्या सीखा? मैं टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं आपको वो फिक्र दे रहा हूं जो खुदावंद ने कहा है मुझे कि इनको फिक्र दे, मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर, पहली। दूसरी, अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। ये क्या सेंस है? अपने पाक रूह को बुजुर्ग दाऊद के पास हजारों चीजें थी फिक्र करने के लिए। उसकी किंगडम थी, उसकी बादशाही थी, उसकी दौलत थी, उसकी फौजें थी, उसके लश्कर थे, उसके रथ थे, उसका बहुत कुछ था, उसके बागात थे, उसके शहर थे, वगैरह फसीलें थी, बहुत कुछ था। सारी चीजों की वो फिक्र करता। तो मैं आपको कहता हूं कि वाजिब थी दुनियादारी के मामले में सारी फिक्रों को छोड़कर, पादरी साहब हर फिक्र को छोड़ के अपनी बादशाही की फिक्र। उसने कहा मेरी बादशाही जाती ना रहे, सारी फिक्रों को एक साइड पे करके एक फिक्र उसने ली। उसने कहा अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर, इसलिए कि पाक रूह जब मेरे साथ है मैं फतह से बढ़कर गलबा हासिल करूंगा।
अगर पाक रूह मेरे साथ है मेरे पास हिकमत है, अगर पाक रूह मेरे साथ है मेरे पास मौजज़ा है, अगर पाक रूह मेरे पास है मेरे पास इल्मियत का कलाम है, अगर पाक रूह मेरे पास है मेरे पास खुदा है, अगर पाक रूह मेरे पास है मेरे पास एनर्जी है, अगर पाक रूह मेरे पास है मेरे पास हौसला है, अगर पाक रूह मेरे पास है मेरे पास तसल्ली है, अगर पाक रूह मेरे पास है मेरे पास परहेजगारी है, अगर पाक रूह मेरे पास है मेरे पास मोहब्बत है, और अगर पाक रूह ही मेरे पास है तो बाप और बेटा और रूहुल कुदस मेरे पास है। मैं दुनिया के से लफ्ज़िश खाने का नहीं। हालेलुया। और फिक्र खूबसूरत है। मैंने ये फिक्र अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर ली, मैंने ये फिक्र अपनी जिंदगी में डाल दी। दुनिया की फिक्रों को छोड़कर मैंने ये वाली फिक्र डाल दी। पैसे कमाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, इसके अलावा नहीं मिलेगी। चैलेंज है मेरा, इसके अलावा नहीं मिलेगी। जब ये साथ है तो ਤੁਹਾਨੂੰ जिस मुल्क च तुसीं रहंदे जी ਤੁਹਾਨੂੰ तो वैसे ही लोग काट देंदे ने बाहर, चलो बाहर जाओ। होली स्पिरिट, रूहुल कुदस के बारे में लिखा है उस वक्त मैं तुम्हें ऐसा रूह बख्शूंगा कि तुम्हारे सामने खड़े होने वाले को तुम्हारे सामने खड़े होने का मकदूर न ठहरेगा। विदाउट होली स्पिरिट ਅਸੀਂ पे डरदे फिरने हैं, पर नीवें नीवें होंदे रहने हैं। निक्के निक्के पंजाबी च कहते निक्के निक्के होना, पर मूंह च लकांदे फिरने। इधर नु हो गए कदी, ओए इधर आ, ओए जवाब दे, ओए तुम ये करते हो, आओ पाजी साहब ने पूछांगे, अब मैं बताऊंगा आपको। फिर डरे रहते हैं। कलाम में लिखा है तुम्हें लोग अदालतों तक घसीटेंगे, तुम्हें गैर कौमों के लोग सवाल पूछेंगे, सन पता ही कख नहीं है, कख पता नहीं, बिल्कुल क्या जवाब देंगे किसी को। जुर्रत जसारत ही खत्म हो गई है, पता ही कुछ नहीं है। फिर मुझे कहते हैं जी आप जज्बाती हैं, आपके पास रूहुल कुदस नहीं है, हमारे पास रूहुल कुदस नहीं है। एलिया के पास रूहुल कुदस था, एलिया की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। एलिया किरमल की चोटी पे खुदा के हजूर में रहता था, एलिया खुदा की हजूरी को पसंद करता था, एलिया रूहुल कुदस को पसंद करता था। एक नबी नहीं, दो नबी नहीं, चार नबी नहीं, 50 नबी नहीं, 100 नबी नहीं, 150 नबी नहीं, 300 नबी नहीं, 429 नबियों के सामने एक ही मर्द खुदा खड़ा है और कहता है आ जाओ मेरे सामने, मैं बताऊंगा मेरा खुदा जिंदा है, मैंने उसकी हजूरी में वक्त गुजारा है, मैंने उसको देखा है। और जब आग मंगवाता है तो कहता है एलिया का खुदा जबरदस्त खुदा। हालेलुया। और आग आसमान से आ जाए, आग नहीं आई, नहीं आया, मगर खुदा, खुदा की हजूरी में रहने वाला रूहुल कुदस की क़यादत में रहने वाला कहता है हम सुबह से शाम तक तुम्हें देख लिया। एलिया को कमेंट करता है, कहता है पुकारो और चिपकारो, तुम्हारा खुदा के ट्रिप पे क्या होगा, तुम्हारा खुदा सोया ना हो। ये कब से करता है, तो बताना ये चाहता था। कहता सुबह से लेकर शाम तक हमारे निकली वही तारीफ भाई, सुबह से लेकर शाम तक हमारे निकली। अब मैं बताता हूँ उस खुदा काम कैसे करता। अपना पर्चा लेता है और उस जगह पर जहाँ पर वो बना रखा होता है, यहाँ पर बैल रखा होता है गुरबानी का, उसके ऊपर अपना पर्चा लगाता कहता है ये है एलिया खुदा से मदद खुदा, उससे बन तो स्वयं चला जाती है और कुर्बानी को पका देती है। हालेलुया। इस मेरी बातों को जाली मत समझिए, मैंने खुदा के रूहुल कुदस से बहुत कुछ पाया है, मैंने खुदा की हजूरी से बहुत कुछ हासिल किया है। मैं समझता हूँ मैंने सब कुछ खुदा की हजूरी से हासिल किया है। भाई आज से अपने आप को बंद करें, खुदा मुझे अपने हजूर से खारिज न कर दे, खुदा अपने पाक रूह को मुझसे जुड़ा न करे, अपने हजूर से खारिज ना करे, इसलिए कि तेरे हजूर में कामल शानवारी है। और आप लोगों को इसलिए निभाना है कि मैंने इस दुनिया में रहकर तेरे नाम को जला भी देना है, जिंदगी में से तंगी है। और रूहुल कुदस के फल को जानते हैं, रूहुल कुदस के फल क्या है? मोहम्मद, खुशी, तहम्मुद, परहेजगारी। और उसकी मेहनत क्या है? रूहुल कुदस की हमारी पापा साहब ने भी खूबसूरती से बयान किया। हिकमत का कलाम हमके लिए कलाम जबरदस्त चीजें
क्वालिटी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, मीटलेस लाइफ हो जाएगी। बाप पे भरोसा, छोटी छोटी बात पे भरोसा, कदम ब कदम भरोसा, आपके साथ होगा। और आज अगर गुरुओं को उसको नहीं लेते, हम खुदा यूसुफ की बात को डिनाई करते हैं। याद रहे, हम खुदा यूसुफ की बात को डिनाई करते हैं। और आखिरी वाला आज की किताब साफ आपके अकाउंट में पढ़ ले, आपको मजा आ जाएगा कि जब हम गुरुओं को इसको नहीं मानते तो उसका साथ क्या हो। आखिरी वाला प्लीज। हाँ जी, El corazón cayó, और दिल और कान के नाम मखतूमों, गर्दन पेशो नाम फरमाई दो, क्या लिखा है? तुम हर वक्त रूहुल कुद्स की मुखालफत करते हो। इसका मतलब ये है, हमें आखिरी बात, इसका मतलब ये है जो खुदा की रसूली से भागता है। सुने मेरे सब देखे हाजिर कह रहा था, हाजिर क्या जो खुदा की रसूली से सबसे पहले खारिज होता है, सबसे पहले उसको अबलीस की सलाह के लिए सवाल करता है, लोगों को इसके खिलाफ खड़ा करता है। बात क्या होता है, लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होता है। लोगों को इसके पास कौन कौन से पाकिस्तान साहब, लोगों को इसके पास बहुत पर रही की परेशानी। जब हम खुदा के रसूल से बाहर निकलते हैं, चीजें हमसे जाती रहती हैं, हमारे घर से जाती रहती हैं, बड़ी आदत हमारी जिंदगी में। और हम अबलीस से शाना बशाना हो गए, लोगों को इसके खिलाफ खड़े हो जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी का ये हो जाती है ना। मेरी चीजों प्लीज प्लीज अपने आप को बुजुर्ग दाऊद की तरह नेचुरल पासे नहीं, का बुजुर्ग दाऊद का असराब है। मुझे अपने हजूर से खारिज है, अपने बालों को मुझसे जुदा बोले, ये दुआ करें। अगर आपसे कोई गुनाह होने की दुआ करें प्लीज। आज भी यूसुफ से आदमी शुफाई करता हुआ है, इसको पहले कहीं होना चाहिए तो दुनिया चली गई तो पता नहीं खुदा की इसमें दोबारा आ जाए। बहुत लोग से ऐसे बैठा हुआ है जो पुरानी आदम से अभी तक ताल्लुक करते हैं, अभी तक कमाई नहीं की हुई, समझ है अभी तक पुराने आदम के साथ है, खुदा की सुनी से खारिज। जो पुराने आदम के साथ है वो खुदा की सुनी से खारिज है। ये बात याद रखिए, मेरे पर फतवा जारी करना है, फतवा जारी करते हैं। अगर मेरे ऊपर आज में कोई तोहमत लगाने लगा दे, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो तोहमत देख के खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मा में शामिल नहीं है, उससे खुदा यीशु मसीह को अपने निजात देना शामिल नहीं किया होगा, एक्सेप्ट नहीं किया होगा, वो पुराने आदत के साथ बिलोंग करता है। ये मैं गलत कह रहा हूँ क्यों बोले साहब? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या लिखा है, क्या नाम के पाओगे? इसका मतलब ये है अगर कोई आए भी तो वाकई अमल में नहीं जाओ, आए भी ऐसे बनी करेंगे नहीं, क्या बपतिस्मा की बनी करेंगे कहीं ना, हमारी एसपी से खुदा बेटा ऐसे नहीं। It's not that process, it's not the manner of the Bible, not the way of the Bible. The way of the Bible is this: baptism. And then you will go baptism of Holy Spirit. फिर लोगों को उसका बपतिस्मा है, everybody आपके साथ रहेगा, फिर उनको साथ प्यार होगा, फिर उनको इसके आपके साथ रफाकत होगी, फिर आप इसके साथ शराकत होगी, फिर खुदा की हज़ूरी आपके साथ रहेगी, खुदा की मर्ज़ी आपके साथ रहेगी, फिर आपके चलने फिरने उठने बैठने भागने सोने से रूहुल कुद्स के सीने से खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा, और फिर हम खुदा के हज़ूर के कानून से नहीं बसर करेंगे। इसलिए आज से करें, खुदावंद मुझे अपने हज़ूर से खारिज न करें, अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना होने दें। खुदा आपको अच्छे कलाम के सिला से बड़ी बरकत दे।